آیت 27 اور سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو مضبوط باندھنے کے بعد، تو عہد کو مضبوط تو باندھا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو آگے سورہ آل عمران میں، سورہ اعراف میں ہے کہ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں کو نکالا، یہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری اولاد نکلتے نکلتے آگے، پھر ماں باپ سے نکل سارے نکل آئے، تو وہ چونٹیوں کی صورت میں تھے سارے، ہاں جی، یعنی روحیں تھیں گویا۔ ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے، الست بربکم، وہ تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں ہے رب، تو رب ہے ہمارا۔ فرمایا شہدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا ھذا غافلین، ہم نے تمہیں گواہ کیا ہے اب یہ قیامت میں یہ نہ کہو کہ رب ہم غافل تھے، یعنی جب تمہیں دنیا میں لاؤں گا تو مجھے بھول جاؤ، اوروں کو پوجنا شروع کر دو، مجھے بھول جاؤ، اوروں کی اطاعت شروع کر دو، اوروں کی بات شروع کر دو، پھر قیامت کے دن جب پوچھوں بھائی کیا کیا، کہہ دیا ہے رب ہم تو پتہ نہیں تھا، غافل تھے، میں آج تم سے عہد لے رہا ہوں۔ یا تم یہ عذر کرو تو قولوا اشرک آباؤنا وکنا ذریۃ من بعدہم، یا یہ عذر لاؤ کہ رب باپ دادا سے شرک چلا آتا تھا، وہی ہم کرتے چلے گئے، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ آگے پکڑ ہو جائے گی، تو آج تم سے عہد لے رہا ہوں کہ میں تمہارا رب ہوں۔ یہ عہد انسان کے ضمیر میں موجود ہے، اس عہد سے انسان انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد دیا تھا، کیونکہ فطرت میں موجود ہے کہ روس نے انکار کر دیا، رب ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، انکار کر دیا، اور لینن کو پوجنے شروع کر دیے، رب تو بنا لیا تم نے۔ یہ ہے عہد کہ رب اللہ ہے اور نہیں ہے۔ انسان اگر اللہ کا انکار کرے گا کسی کو رب ضرور بنائے گا، کیونکہ فطرت میں موجود ہے، رب بنائے گا کسی نہ کسی کو۔ تو انہوں نے لینن کے بت جگہ جگہ پر کھڑے کر دیے، رب کا تو انکار، جو رب کو مان لے سزائے موت، اگر وہ کلمہ پڑھ تب دکھائی دے کہ لا الہ الا اللہ، سزائے موت۔ رب کا تو یوں انکار کر دیا، مذاق اڑائے رب کے، کہ ایک بڑا سا پتلا بنا لیتے اور اس کو چارپائی پہ ڈال لیا، سروں پہ اٹھا لیا، کدھر جا رہے ہیں، کیا بات ہے کہ یہ رب اوپر سے کھینچا تھا آسمانوں سے، اس کو اب کہیں پھینکنے جا رہے ہیں، ایسے ایسے مذاق کرتے تھے روسی۔ آج ذلیل ہو گئے جب یہ ان کا توتی بولتا تھا، اور کہیں ایک بہت بڑا بت بنا کے کپڑوں وپڑوں کا، اور اس کو رسی باندھ کے کھینچ رہے ہیں، پیچھے سے جوتے پڑ رہے ہیں، زمین پہ کھینچے جا رہے، کیا ہوا کہ رب آسمان سے کھینچا، اس کو پھینکنے جا رہے ہیں، اس طرح انہوں مذاق کرتے تھے۔ اللہ نے لینن کا بت دے دیا پوجنے کو، لو بھائی، اب جگہ جگہ پر لینن کے بت، ہر شہر میں مرکزی چوک میں لینن کا بت کھڑا ہے۔ جو جائے گا صبح اٹھو اور ناشتہ واشتہ کر کے چلو، سب سے پہلے لینن کے بت کو سلامی دو، پھر کام پہ جاؤ۔ یہ تھی ان کی عبادت، ہر شخص کو لینن کے بت کی سلامی دینی پڑتی تھی، یہ عبادت تھی اس بت کی۔ اور جب پھر شکست ہوئی ہے تو لوگ اس رب سے اتنے بیزار تھے کہ سب لوگ گھروں سے ٹوٹے ہیں اسی بت کی طرف،
اس پر ڈنڈے جوتے مار مار کے جناب کچومر کر دیا جہاں جہاں جس شہر میں تھا. آخر حکومت نے پھر یہ ہے کہ وہ لے کے وہ کباڑیوں کو دے دیا وہ رب اپنا. تو یہ عہد موجود ہے کہ انسان اگر رب کی بات نہیں کرے گا تو کسی کی تو کرے گا، لازمن کرے گا کسی کی. تو یہ عہد لیا تھا کہ کسی کی نہیں میری کرو گے. تو وہ عہد پکا ہے طبیعت میں فطرت میں، اور وہ یاد آ جاتا ہے عہد جب اللہ کے نبی عہد کے دعوت دیتے تھے تو یاد تو آ جاتا تھا. ضد ہو جاتی تھی نہیں مانیں گے بس، کیونکہ سردار ہے ان کی سرداری خطرے میں پڑتی ہے. اگر رب کو مانے تو سرداری خطرے میں پڑتی ہے. سرداری ایسے رخ پہ چلی گئی جیسے ہمارے سردار ہے، کیوں مانے شریعت کو؟ کیونکہ ان کی سرداری خطرے میں پڑتی ہے یا نہیں مانتے. اب امریکہ پوجا جا رہا ہے، رب کو تو نہیں پوجتے لیکن امریکہ پوجا جا رہا ہے، اس کی ہر بات مانی جا رہی ہے، اپنوں کو قتل کیا جا رہا ہے اس کی خاطر، جو کہتا ہے کرتے ہیں بس. اور ملک برباد ہو گیا. اب یہ ہے کہ بھئی کہتے ہیں کہ $70 ارب روپے نہیں $70 ارب کا نقصان ہوا پاکستان کا امریکہ کی اس جنگ میں. جو کہتے ہیں ملک خوشحال بنا دے گا. اب یہ $70 ارب کی کمی کہاں سے پوری ہوگی؟ کھا پی کے تو سارا برابر کیا ہوا. یہ ہے عہد توڑنا. یہ الذین ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد من بعد میثاقہ، اس کو پکا باندھنے کے بعد. پھر یہ بھی تھا کہ اصل عہد توڑنے والے یہودی تھے. ویسے مکے والوں نے بھی عہد توڑا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تعلیم سکھائی تھی. اسماعیل علیہ السلام جو ان کے باپ تھے انہوں نے سب بیٹوں کو یہ تعلیم سکھائی تھی کہ اللہ ایک ہے، اس کی بات کرنی ہے. اور آگے پھر نسل بہ نسل چلتی رہی، رفتہ رفتہ پھسلتے رہے، عہد سے ہٹ گئے جو عہد پکا باندھا تھا. موسیٰ علیہ السلام آئے تو رات لے کے انہوں نے عہد سکھایا تھا اور یہود جانتے تھے اس عہد کو. یہود اللہ کے نبی کو بھی جانتے تھے، حتیٰ کہ عمر فاروق اور صدیق عثمان علی تک کے نام ان کی کتابوں میں تھے موجود. ان کی خلافت بھی موجود تھی کہ اس طرح وہ خلیفہ بنے گے بعد، سب کو موجود تھا. اس لیے شاہ روم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط شاہ روم کو پہنچا ہے بیت المقدس میں تو اس نے کہا کہ عربوں کا قافلہ لاؤ، کوئی ہو عرب آئے ہوں تجارت کے لیے معلوم آئے ہوئے کہ ان کو لاؤ. تو اس میں حضرت ابو سفیان بھی تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. کہا کہ وہ جس نے تمہارے نبی کا دعویٰ کیا ان میں رشتہ دار کون ہے اس کا تم میں؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا میں ہوں. کیا لگتے ہو؟ جی وہ میرے چچا دار بھائی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں قدر ہے میرے. اس کو آگے کر دو، باقی کو پیچھے کر دیا. یہ اگر جھوٹ بول لے تم فون ٹوک دینا، اس کو مجھے بتا دینا، میں اسے کوئی سوال کرنے والا ہوں. پھر اس نے سوال کیے. جب سوالوں کے جواب ابو سفیان کہتے ہیں جھوٹ تو بولنا چاہتا تھا لیکن مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ یہاں تو یہ کچھ نہیں مجھے کہیں گے، ساتھی چھپا لیں گے میری بات کو، مکے جا کے ظاہر کر دیں گے کہ ہمارا لیڈر جو ہے جھوٹ بھی بول لیتا ہے، میری سرداری ختم ہو جائے گی. لوگ سچے تھے، کافر سے سچے تھے، اس میں شک نہیں. اسی لیے اللہ پھر ایمان بھی نصیب کر دیا. تو جب وہ سوالات کے جواب ہو چکے تو پھر شاہ روم نے کہا کہ جو باتیں میں نے تجھ سے پوچھی ہیں اور تو نے اس کے جواب دیے ہیں، اگر یہ تیری باتیں جو میرے جواب میں کہیں سچی ہیں تو وہ اللہ کا نبی ہے اور مجھے پتا تھا اسے آنا ہے، کہ مجھے پتا تھا کہ وہ آئے گا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم میں آئے گا. اور اگر میں اس کی خدمت میں ہوتا تو اس کے پاؤں دھونے کی خدمت میں اپنے ذمہ لیتا، اور اگر میں وہ تکلیف اٹھا کے بھی اس کے پاس پہنچ سکوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے پاس پہنچوں. اور جہاں میں بیٹھا ہوں ان قدموں کی مالک کا بھی، ان قدموں کی زمین کا مالک بھی وہی ہے آئندہ، یعنی یہاں تک اس کی حکومت آئے گی. اب اتنا تک تو جانتے تھے.
جب بیچارے نے ایمان کا اظہار بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن پھر جب سارے مخالف ہو گئے، اٹھ کھڑے ہوئے، جناب کہ لیں اچھا میں نے تو تمہیں آزمایا تھا. پھر اس نے دیہا کلبی سے کہا کہ دیکھا آپ نے میرے ساتھ کیا ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے یہ. تو پھر تحائف اس نے پھر بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اور یہ بھی کہا کہ انی مسلم، کہ میں مسلمان ہوں. لیکن اس کے بعد ہوا کیا اس کے ساتھ یہ پھر تاریخ نہیں بتاتی، کچھ نہیں بتاتی اس کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بس یہ آخری بات اس کی اتنی تھی، لیکن جانتے تھے نا کہ یہ میثاق ہے. اور یہودی اس طرح جانتے تھے کہ قرآن نے خود کہا کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود نہیں مانتے. تو یہ ہے کہ وہ میثاق توڑتے ہیں پکا باندھنے کے بعد. پھر یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو شخص اس عہد پہ نہیں ہوگا وہ رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا سامنے آ گئی اور دنیا کو مقدم رکھے گا. لہذا کاٹتے ہیں ان رشتوں کو، یقطعون کاٹتے ہیں ما ان رشتوں کو امر اللہ بہ جن کا حکم دیا ہے اللہ نے ان یوصل کہ انہیں ملایا جائے. جن رشتوں کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان رشتوں کو یہ توڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب رشتوں کی درجہ بندیاں کر دی، کیونکہ ماں باپ کا سب سے پہلا حق ہے، اور پھر اس کے بعد بیوی کا پہلا حق ہے، خاوند کا پہلا حق ہے، اور پھر اولاد کا حق ہے. جب تک نابالغ رہیں تو ان کی اخراجات بھی ذمے ہے فرض کے طور پر، بالغ ہو جائیں اور پھر ان کی تربیت بھی ذمے ہے. پھر جس طرح رشتہ دور ہوتی جائے گی کہ باپ کے بعد دادا ہے، پھر چچا تایا ہے، پھر امی کے بھائی ماموں ہیں، پھر اپنے سسرالی رشتے ہیں. سب رشتے اللہ تعالیٰ نے واضح کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے آداب بتا دیے، کس کے ساتھ کس حد تک جانا ہے یہ، اور سب پر احسان کرنا ہے. اور پھر اس کے سب سے پہلے ان سے بھی پہلے رشتہ اللہ کے نبی کا ہے. اللہ کے نبی کا رشتہ ماں باپ سے بھی پہلے ہے، اس کے بعد ہی پھر ماں باپ کا رشتہ آئے گا. اور اللہ کی بات کرنے کے بعد سب سے بڑے احسان کا حقدار ماں باپ ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے گا. تو یہ رشتے ہیں. اللہ کے ساتھ رشتہ بندے ہونے کا ہے ہمارا، کہ ہم اس کے بندے ہیں، اس نے پیدا کیا ہے، اس کی عبادت ہم پر لازم ہے، اس کو راضی کرنا ہم پر فرض ہے. جیسے بھی کرے راضی کرے، ناراض نہ ہونے دے. وہ ناراض کس سے ہوتا ہے؟ جب اس کی نافرمانی ہو، اس کی نافرمانی نہ کرے. اور خوش کب ہوتا ہے؟ جب اس کے نبی کو خوش کیا جائے، اسے نبی کی اطاعت کی جائے، نبی سے محبت رکھی جائے، وہ خوش ہوتا ہے. خود کہا ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ میں کو نیا نبی ان کو کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، کیونکہ اللہ سے رشتہ پہلا ہے بندے کا، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ بندہ ہونے کا اور اس کے رب ہونے کا. یہ رشتہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. اس نے پیدا کیا، اس کی نعمتیں کھاتے ہیں، اس کا شکر بجا لانا ہمارے ذمے ہے. یہ رشتہ ملے گا تو جنت ملے گی، اور یہ رشتہ ملے گا اللہ کے نبی کی اتباع اور اطاعت سے، اللہ کے نبی کی محبت سے. یہ رشتہ ملے گا. جتنی اللہ کے نبی سے محبت زیادہ ہوگی، اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. اللہ کے نبی سے محبت بڑھاؤ. تو یہ رشتے ہیں. اس کے بعد پھر خونی رشتے آتے ہیں. خونی رشتوں کے بعد پھر ہمسایگی کے رشتے آتے ہیں. ہمسایگی کے رشتے، ہمسایہ، اس کا حق اتنا زیادہ ہے. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے ہمسایہ کے بارے میں سمجھانے لگے مجھے.
ہمسائے کے حقوق بتاتے رہے. میں سمجھا اب جبریل یہ کہیں گے کہ آپ کا وارث بھی ہوگا، اتنے حقوق بتائے. میں یہ تو نہیں کہا کہ وارث ہوگا، لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اب جبریل کہے گا کہ آپ کا وارث بھی ہوگا. اتنے حق ہمسائے کے بتائے. اس لیے ہمسائے کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. اور فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت میں ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. جو مہمان گھر میں ہے اس کا اکرام کرنا ہے. ضروری نہیں کہ وہ رشتہ داری ہو، کیونکہ رشتہ دار کے دو حق ہو جائیں گے، ایک مہمان کا ایک رشتہ داری کا. اور جو اجنبی ہے مہمان بن کے آیا آپ کے ہاں، اس کا ایک حق ہے مہمان ہونے کا، اس کا اکرام کرنا ہے. وہ سمجھے کہ میری بڑی عزت کی ہے، میری بڑی آہ بھگت ہوئی ہے. اور من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمسائے سے احسان کرے. ہمسائے پر انصاف نہیں، انصاف نیچے رہ جاتا ہے. دین اصل احسان ہے، انصاف تو نچلی سیدھی ہے. یہ جس کو آپ نے عام سنا ہوگا یہ کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے. یوں نہیں ہے، یہ اسلام کی توہین کر دی. یوں کہو کہ مکمل ضابطہ حیات اسلام میں ہے. اسلام تو بہت اونچی چیز ہے. جب بہت تو ضابطہ حیات کدھر جائے گا؟ تو مکمل ضابطہ حیات اسلام میں ہے. ہاں جی، کیونکہ اسلام وہاں ضابطے، جب اسلام زیادہ ترقی کرتا ہے انسان میں تو ضابطے زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو بہت آگے جاتا ہے. اس لیے میں نے مثالیں پہلے بھی دی ہوں گی کہ ایک چور چوری کرنے آتا ہے، اس مکان پہ چڑھ گیا اور اس نے سامان جمع کر لیا. دوسری بندل سے جا کے 2 گٹھڑیاں بن گئی. اب سوچ رہا ہے کہ 2 میں کیسے اٹھاؤں. اتنے میں ایک شخص آ رہا ہے، ہاتھ میں اس کے چراغ ہے، دیا ہے. تو وہ آ رہا ہے تو وہی جگہ بھاگنے کی ہے، نکلنے کی. انہیں کو میں مارا گیا. یہ تو گھر والا آ گیا. انہوں نے آ کے کہا کہ کیا خدمت کروں آپ کی، بتائیں، میں بھی آپ کے ساتھ مل کے. اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھ سامان میں نے باندھ لیا، اس لیے میں آدھا تو تجھے دے نہیں سکتا، البتہ میرے ساتھ کام کر لے، پہنچوا دے تو میں پھر اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دے دوں گا. چل ٹھیک ہے. ہاں، اٹھا لیا اس کے ساتھ. جب اس کے گھر پہ پہنچے، گھڑی رکھ دی. اس نے اب بتا تجھے کتنا حصہ دے دوں. اس نے حصے کا کیا کرنا تھا، تو میرا مہمان تھا، تو ایسے وقت میں آیا کہ میرے پاس کچھ اس وقت نہیں تھا. جب تو نے یہ سامان دے دیا، میں نے کہا چلو میرے مہمان کو یہی پسند آ گیا، مہمانی تو ہو گئی. تو وہ چلے گئے. اوہ، یہ گھر والا تھا. اب بتائیں یہ کس ضابطے میں لائیں گے آپ اس کو؟ کون سا ضابطہ یہاں لاگو ہوگا؟ صبح واپس وہ پہنچا، پوچھا یہ مکان کس کا؟ جنید بغدادی کا ہے. وہ خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت تم توبہ کرتا ہوں آج سے چوری سے، یہ جو ہو چکا بس ہو چکا. اب اس کو کس ضابطے میں لائیں گے؟ اور کسی نے کہا امام حنیفہ سے کہ ایک شخص تو بڑی گالیاں دیتا ہے اور بہت ہی برا کہتا ہے، بڑا بدنام کر رہا ہے آپ کو. تو ضابطہ تو یہ تھا کہ آپ اس کا پولیس میں یا عدالت میں دعویٰ دائر کرتے کہ مجھ پر الزامات ہیں جھوٹے، کیوں لگا رہا ہے. یہ تو ضابطہ تھا. انہیں اس کو تحفے تحائف بھیج دیے. اب یہ کس ضابطے میں آئے گا؟ تحفے تحائف آ گئے. وہ روزانہ کوئی نہ کوئی تحفہ امام حنیفہ کی طرف سے آ جائے. وہ بہت خوش ہوا، بہت. اب ابو حنیفہ کی تعریف جس مجلس میں بیٹھے کہتے وہ بھولا ہوا تھا، یہ شخص تو بہت ہی اچھا ہے، میں تو کبھی ایسا شخص پر ملا ہی نہیں اس سے. بہت میل ملاپ بھی شروع کر دیا اور بڑی تعریفیں، بڑی نیاز مندی. انہوں نے تحفے تحائف بند کر دیے. وہ پھر آیا کہ ہم ناراض ہو گئے. کہ نہیں، کس چیز سے کیوں ناراض ہونا تھا؟ کہ مجھے قصور نہیں ہوا. تو پھر آپ نے کچھ توجہ ہٹا لی. کہ توجہ نہیں ہٹائی، اصل میں نے تجھ پر احسان نہیں کیا، تو مجھ پر احسان کر رہا تھا
تو میں سمجھا میں بدلہ کیا دوں، میرے پاس بدلہ دینے کوئی چیز تھی نہیں، یہ مال تھا میرے پاس، میں نے کہا چلو یہی کچھ ہو جائے، کچھ تو آپ کے احسان کا بدلہ۔ احسان میں نے کون سا احسان کیا؟ کہتے میرے عیب گنتے تھے تو اپنی نیکی میرے کھاتے میں لکھوا رہے تھے، میرے پاس تو نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہے، میں تو ایسے گناہگار بندہ ہوں، تیری نیکی میرے کھاتے میں آج میں خوش ہو گیا، کتنا بڑا احسان کرتا ہے، نیکی کر کے میرے کھاتے میں لکھوا دیتا ہے، نیکی کر کے میرے کھاتے میں لکھوا دیتا ہے، اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا تھا مجھ پر؟ اب میں تو اس کا بدلہ دے نہیں سکتا، میرے پاس نیکی ہی نہیں تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ میرے پاس مال موجود ہے، چلو یہی دوں۔ اب جناب بیچارہ توبہ طائب ہوا کہ آئندہ میں کسی کی ہمت نہیں کروں گا۔ بتاؤ اس کو کس ضابطے میں لاؤ گے؟ یہ اسلام ہے؟ اسلام ضابطے سے بہت اوپر ہے، ضابطہ اسلام میں ہے، لیکن یہ اسلام کی توہین ہے یہ کہنا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور کسی نے خیال نہیں کہ یہ راوا راوی میں لفظ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یوں کہو کہ اسلام میں مکمل ضابطہ حیات موجود ہے، یوں کہو ضابطہ حیات اسلام کی وہ پہلے سیڑھی ہے کہ جس سے گرو گے تو جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے، اس پہلی سیڑھی سے نہ گرو، اس سے اوپر چڑھو، یہ پہلی سیڑھی ضابطہ حیات ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، امر اللہ ان یوصل، تو اس طرح وہ رشتے ملائے جاتے ہیں۔ ظاہر کے رشتے ضابطہ حیات سے بہت اونچے ہیں کہ آپ اپنے ہمسائے کو کوئی تکلیف نہ دیں، کوئی راہ و رسم بھی نہ رکھے، کوئی اس کا نقصان بھی نہ کرے، ضابطہ تو پورا ہو گیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یحسن الی جارہ، اپنے ہمسائے پر احسان کرے، یہ ضابطے سے بہت اونچی چیز ہے، ضابطہ پیچھے رہ گیا۔ ضابطہ صرف اتنا تھا کہ اپنی طرف سے کوئی شکایت نہ ہونے دے، بس یہ ضابطہ تھا۔ شکایت ہوئی تو اس کا آپ مجرم بن گئے، وہ عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتا ہے، کیونکہ جب اسلام تھا نا تو اس وقت اب حضرت عمر گزرے، حضرت عثمان کے پاس سے کہا السلام علیکم، وہ کسی خیال میں تھے، جواب نہیں آیا، عدالت میں پہنچ گئے عمر کے ہاں کہ میں نے سلام کہا، عثمان نے جواب نہیں دیا، بلا لیا گیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہتے کب؟ کہتے فلاں وقت۔ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں، آپ میرے پاس سے گزرے ہیں، میں تو ایک خیال میں تھا۔ وہ کیا خیال تھا؟ یہ تھا کہ اب دنیا میں رہ رہے ہیں، آخر نجات کی کیا صورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، رہ گئے ہم اکیلے، بچاؤ کی کیا صورت بنے گی؟ اب یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہے۔ پھر خیال میں حضرت ابوبکر ہی نے بتایا کہ رسول نے بتایا تھا کہ بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بات سے اس میں پکے ہو جاؤ، بچاؤ کی صورت بنے گی۔ یہ یعنی اتنی باتوں پہ باقاعدہ مقدمے ہو جاتے تھے، کیونکہ اخلاق بہت اونچے تھے، ضابطے سے بہت اونچی بات چلی گئی تھی۔ اور پھر یفسدون فی الارض، ایک تو رشتے توڑتے ہیں، پھر زمین میں فساد، کیونکہ سارا فساد ظاہر ہے کہ حکمرانوں کا جلوس کس کے خلاف نکلتے ہیں؟ کیوں نکلتے ہیں؟ مجرم ہے حاکم، اس لیے لوگ دھرنے دیتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں بیچارے، پھر گاڑیوں کو آگ لگتی ہے، پھر نوجوان جوش میں آ کے پراپرٹی کا نقصان کرتے ہیں، بسیں جلا دی، حالانکہ بسوں والوں کا کیا کچھ، ان کو جلاتے ہو؟ بسیں اس لیے جلاتے ہیں کہ سارا پیسہ ان لوگوں نے جمع کر رکھا ہے اور غریب بیچارے مفت مارے جا رہے ہیں، تو اس لیے یہ فساد، زمین میں فساد، جب دین سے ہٹا جائے گا زمین میں فساد ہی فساد ہوگا۔ جب تقوی پر ہوگا معاملہ، سب متقی ہوں گے، تو زمین میں فساد نہیں ہوگا۔ فساد اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگے، انصاف خود نہیں آتا، انصاف اللہ سکھاتا ہے۔ جب اللہ سے ہٹ گئے تو انصاف کیسے ہوتا؟ کہتے ہیں کہ امریکہ کی عدالت میں ظلم نہیں ہوتا، کہتے ان کا پورا انصاف ہے۔ اس کی مثال کہ ایک
معصوم سی بیچاری عورت صرف اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ وہ پردہ کرتی ہے، وہ نیک ہے، وہ صالح نمازیں پڑھتی ہے اور اللہ کے راستے میں کھل کے خرچ کرتی ہے اور اس میں مجاہدین کو بھی دیتی ہے. چلو اٹھا لی گئی بگرام جیل میں پہنچا دیا، بگرام اور مردوں کی جیل میں رکھا اور 5 سال. اندازہ کریں تو پھر وہ ایک خاتون جو ان کی آئی تھی یورپ سے، وہ صحافیہ، اور وہ طالبان کی قید میں مسلمان ہو گئی تھی، طالبان کی قید میں، کیسے تو انسان ہی نہیں کبھی دیکھے. واپس جا کر اس نے تبلیغ شروع کر دی. وہ پھر دورے پر آئی تو واپس جا کر امریکہ میں بیان دیا کہ ایک عورت بگرام کی جیل میں ہے اور اس کی چیخیں باہر سنتی ہے، جیل سے باہر لوگ اس کی چیخیں سنتے ہیں. 5 سال سے وہ جیل میں بیچاری. 3 بچے تھے اس کے چھوٹے چھوٹے. بڑی بچی جو تھی وہ 5 سال کی تھی، جیسے چھوٹا جو تھا وہ 3 سال کا تھا، اس سے چھوٹا 1.5 سال کا بچہ. بچے چھین لیے. اب اتنے چھوٹے بچے ماں سے چھین دیے جائے، وہ اور پتہ نہیں ان کا کیا حال. پھر پہلے تو بچی کو کوئی چھوڑ گیا 2-4 سال بعد، پھر بچے کو بھی چھوڑ گیا. چھوٹے بچے کا ابھی تک پتہ نہیں کہاں گیا. یہ کہتے کہ انہوں نے قتل کر دیا تھا. اب وہ جب اس نے وہاں بیان دیا پھر امریکہ یہاں سے لے گیا. 5 سال سے وہ یہاں تھی. اب وہاں جا کے امریکہ نے بیان یہ دیا کہ اس جولائی میں ہم نے اس کو مقابلے میں وہاں امریکی فوجیوں پر حملہ کرتے ہوئے گرفتار کیا ہے. تو جج نے یہ کہا بھی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، بات وہ کرو جو انسانی عقل مان لے. جھوٹ تو بولو لیکن انسانی عقل بھی تو آنا چاہیے. اس کی یہ کلائیاں پتلی پتلی دیکھو، یہ کلاشن کو اٹھا سکیں گی اور پہاڑوں پر جا کے کہاں کی رہنے والی ہے پنجاب کی، اور افغان کے پہاڑوں پر یہ پہنچ جائے گی ان کلائیوں کے ساتھ. یہ بات ایسی کرو. اسی جج نے 86 سال سزا سنا دی. 86 سال. اور کیا کہ ایک سپاہی کہتا ہے کہ اس نے مجھ پر بندوق تانی تھی، مجھ پر بندوق تانی تھی. عورت دھان پان تھی بیچاری اور وہ بندوق تان رہی ہے. یہ انصاف ہو رہا ہے. یہ امریکہ بڑا انصاف کرتا ہے. اور اندازہ کرو 86 سال زندہ بھی رہے گی وہ. 86 سال کبھی 86 سال بھی سزائیں ہوئی ہیں آج تک کسی عدالت نے دی دنیا میں. یہ امریکہ دے رہا ہے. اور اس خاتون کو جس کا گناہ کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں، ثابت ہی نہیں ہو سکا جرم. وہ اس سپاہی کے بیان پر کہ امریکی سپاہی جھوٹ نہیں بولتا، امریکی سپاہی جھوٹ نہیں بولتا. کیا مطلب؟ کہ سچ بولنا تو آتا ہی نہیں، اس کی ہر بات سچی ہوتی ہے. بس یہ ہے امریکی سپاہی جھوٹ نہیں بولتا. لہذا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر ریفل تانی تھی، لہذا بس ٹھیک ہے، وہ اس کی بات ٹھیک ہے. یہ 100 صفائیاں دے. تو یہ ہے کافر انصاف نہیں کر سکتا. ہاں جی، کافر انصاف اللہ ہی سکھاتا ہے. انصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سکھاتی. یفسدون فی الارض، یہ فساد کرتے ہیں زمین میں. اب پوری دنیا جو عذاب میں مبتلا ہے، کس کا یہ کس کا فساد ہے؟ یہ امریکہ کا فساد ہے. نہ کوئی دہشت گرد نہ کوئی، بس دہشت گرد. یہ ہے کون دہشت گرد؟ آج تک نہیں کسی نے بتایا دنیا میں. کسی کو پتہ نہیں دہشت گردی کہتے کس کو ہے اور دہشت گرد ہے کون، کسی کو پتہ نہیں دنیا میں. بس مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، دہشت گرد قتل ہو رہے ہیں جی. اور ایک غیر مسلم قتل نہیں ہوا، ایک غیر مسلم. 10 سال ہو گئے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو، 11واں سال ہے. ان 10 سالوں میں ایک بھی غیر مسلم دہشت گردی کے عنوان سے نہیں قتل ہوا. اور 60 لاکھ مسلمان کہتے قتل کر دیے گئے دہشت گردی میں. یہ انصاف ہے. یہ یفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، اور خسارے میں یہی ہے. ابھی دنیا میں خسارہ باہر ہے، پھندا پڑ رہا ہے اب گلے میں. کہتے 200 شہروں میں بغاوت پھیل گئی. 200 شہروں میں، یہ بھی پرسوں کی خبر ہے، 200 شہروں میں
امریکہ کے بغاوت پھیل گئی. ایک شہر سے اٹھی تھی ستمبر میں، کہتے ایک دو درجن آدمی اٹھ کے کہ گویا یہ وال اسٹریٹ پر قبضہ کرنا ہے. یہ وال اسٹریٹ پہ قبضہ کرتے کرتے وہ دو، اب کہتے ہیں کہ لاکھوں آدمی ہوتے ہیں مظاہروں میں، گولیاں چلتی ہیں اور آگ لگتی ہے، بسیں گاڑیاں جلائی جاتی ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور قابو میں نہیں آ رہی. فوج رینجر سب بلا رکھے ہیں امریکہ نے وہاں، لیکن بغاوت قابو میں نہیں آ رہی. 200 ملکوں میں شہروں میں پھیل چکی ہے اور پھر 82 ملکوں میں پھیل چکی ہے. 200 امریکہ کے شہر، 82 ملک. یہ ایک ہی وال اسٹریٹ بس نعرہ ایک ہی، قبضہ کرو وال اسٹریٹ پہ اور ان کا نظام ختم کرو. یہ ابھی تو خسارہ شروع ہے، ابھی ذلیل ہونا ہے، آگے قیامت کا خسارہ پھر الگ باقی ہے. اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے میں ہے. اور تم بتاؤ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کرو گے کیسے؟ کنتم امواتا، تم مردہ تھے. کیونکہ جب کیا نطفہ ماں کے رحم میں پہنچتا ہے، جہاں بچہ بنتا ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے. وہاں اس سے پھر پہلے ہے کہ بھئی جعلنا فی نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اس کو قرار مکین میں، نطفے کو قرار مکین محفوظ مقام میں پہنچایا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ وخلقنا العلقۃ مضغۃ وخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر وتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر ہم نے اس نطفے کو پیدا کرتے اگلی پیدائش میں تو وہ علقہ بن جاتا ہے، علقہ ہو پھر ہم پیدا کرتے مضغہ بن جاتا ہے. اور سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. وہ لوگ جو اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں میثاق کے بعد، تو میثاق کہتے ہیں مضبوط کر دینے کو، تو اس عہد کو پکا کرنے کے بعد، یعنی وثوق اسی سے نا، وثوق سے ہے میثاق. تو وثوق کہتے ہیں بھروسے کو، اعتماد کو. تو میثاق تو پورا پکا کرنے کے بعد عہد توڑتے ہیں اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو، یقطعون ما امر اللہ، جس کا حکم دیا ہے اللہ نے، ان یوصل، کہ انہیں ملایا جائے، کہ رشتے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں. اور ہر رشتے کے وہ الگ احکام ہے. مثلا باپ سے رشتہ ہے تو اس کے الگ احکام ہے، ماں سے رشتہ ہے تو اس کے الگ احکام ہے، بھائی سے رشتہ ہے تو اس کے الگ احکام ہے، بیٹے کا رشتہ اس کے الگ احکام ہے، بیٹی کا رشتہ اس کے الگ احکام ہے. ہر رشتے کو اس کے آداب کے مطابق جوڑنا ہے. ہمسائے کے رشتے کے الگ احکام ہیں، سسرال کے رشتے کے الگ احکام ہیں، بیوی کے، خاوند کے، خسر کے، ساس کے. تو یہ رشتے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ حق ہے اس کا، جتنا نسبتاً دور ہوگا اتنا ہی کم حق ہے. اور حق کی نوعیتیں بھی مختلف ہے. مثلا خاوند کا حق جو ہے وہ اطاعت ہے، کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، بشرطے کے خلاف شریعت نہ ہو. کیونکہ لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی خالق کی معصیت میں. گناہ کی بات خاوند کہتا ہے تو بیوی قطعا نہیں مانے گی. اور ظلم کرتا ہے صبر کرے گی، ظلم کا وبال اس پر پڑے گا، خاوند پر، کیونکہ یہ رشتے کا کاٹنا ہے. ظلم کرنا جو ہے یہ رشتے کا کاٹنا ہے. اور
بیوی کا حق ہے دلجوئی کا، خاوند کا حق ہے اطاعت کا، بیوی کا حق ہے دلجوئی کا، کہ اس کی دلجوئی کی جائے، اس کو ایذا نہ پہنچائی جائے، تانا دے کر یا مار پٹائی کے ساتھ یا توہین کر کے یہ ایذا نہ پہنچائی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے خاوند کے گھر میں ملکہ ہے، ہاں جی، یہ اس کی حیثیت ہے، اگر وہ اطاعت نہیں کرے گی تو معصیت ہے بڑی سخت، ہاں، کیونکہ خاوند کی اطاعت بشرط کہ خاوند گناہ کا حکم نہ دے، گناہ کے بغیر جو حکم دے گا وہ اس پر ماننا فرض ہے، یہ، اور اس کی دلجوئی ہے، ہاں، بشرط کہ گویا وہ نافرمانی نہ کرے، اگر نافرمانی کرے گی تو پھر اسے مناسب سمجھایا جائے گا، حتیٰ کہ نہیں مانتی تو اس کو مناسب گویا پٹائی کا بھی اجازت ہے، مناسب کا مطلب ہے کہ جوتوں سے نہیں، ڈنڈوں سے نہیں، تھپڑ، اور وہ بھی منہ پہ نہیں، یہ بس، اور وہ بھی مناسب زیادہ نہیں، صرف ڈرانا مقصد ہے میرا دب جائے، ہاں جی، یہ کیونکہ یہ چیز آتی ہے گھروں میں، مزاج عورتوں کے مختلف ہوتے ہیں، ہاں، اس میں شک نہیں کہ وہ گھر کی ملکہ ہے، لیکن وہ بدمزاج ہے، ملکہ بدمزاج ہے، تو پھر بڑا مسئلہ بنتا ہے، اور اگر خاوند صبر کرے تو اجر بہت زیادہ ہے، ہاں، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، ہاں جی، کہ اگر بیوی تلخ مزاج آ جائے تو مطلب یہ ہے کہ خاوند کی اصلاح چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر بیوی نرم مزاج ہو تو اللہ کی نعمت ہے، بڑی اطاعت شیار ہے، لیکن تلخ مزاج آ جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کے کچھ کمیاں ہیں اس کے اخلاق میں، سیدھا کرنا ہے، تو اگر اس کو انسان صحیح معنی میں لے تو اس کو بھی تکلیف تو ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہی سمجھے کہ میری اصلاح کا ذریعہ ہے، ہاں جی، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ علماء کے ہاں بیویاں تلخ مزاج ہوتی ہیں تاکہ وہ اعتدال میں رہے، ہاں جی، یہ ہوتا ہے، تو یہ بھلے یہ رشتے الگ الگ، ہر رشتے کے اپنے آداب ہیں اور حقوق ہیں، اور رشتے پھر پورے محلے کا رشتہ ہے، کیونکہ جو ہمسایہ ہے نا وہ 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے، یہ یعنی پورا محلہ جو ہے وہ آپس میں ہمسایہ ہے، ایک دوسرے سمجھ لیں، ایک دوسرے کے ہمسایہ ہے، ان کے حقوق ہیں، تو جو ہمسایہ جتنا قریب ہے اتنا زیادہ حق ہے اس کا دوسرے کی نسبت، اب مہمان اس کا بھی ایک حق ہے، تو سب یہ رشتے ہیں، ان کو ملایا جائے کہ مہمان کا اکرام ضروری ہے، ہاں جی، تو اکرام مطلب یہ کہ وہ سمجھے کہ بھئی میری قدر کی گئی ہے، ہاں جی، یہ نہ سمجھے کہ اس نے پرواہ ہی نہیں کی ایسے جیسے میں گیا یا نہیں گیا، نہیں، وہ سمجھے کہ میری قدر کی گئی ہے، یہ اتنا اکرام ضروری ہے مہمان کا، یہ سب رشتے ہیں، سب سے بڑا رشتہ جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ کا رشتہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور فرما برداری کی جائے، اللہ کے رسول کا رشتہ یہ ہے کہ اس کا ہر حکم مانا جائے، اطاعت کی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے، اللہ کا رسول اللہ کا حکم پہنچاتا ہے، اس کا اپنا حکم نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کا اپنا حکم نہیں ہوتا، حکم اللہ کا ہوتا ہے، جو اللہ کا رسول کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، بس اس کی اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے، اللہ کے رسول کی اتباع ہی اللہ تعالیٰ کی اتباع ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے بس اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، یہ اللہ کی اطاعت، عبادت اللہ کے رسول کی نہیں، عبادت صرف اللہ کی بس، کیونکہ اللہ کا رسول خود بندہ ہے، اس لیے حضرت معاذ بن جبل سفیر بن کے گئے تھے، واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا، کہا معاذ یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ میں غسانیوں کے ہاں گیا ہوں، وہ ان بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں لوگ، تو آپ کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے جن کو سجدے ہوتے ہیں؟ فرمایا معاذ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے، کیونکہ خامند کا اکرام ہے، عورت پابند ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد خامند کے حکم کی،
اگر باپ حکم دے اور خاوند اس کے خلاف حکم دے تو باپ کا حکم چھوڑا جائے گا، خاوند کا حکم مانا جائے گا، بشرطے کہ معصیت میں نہ ہو، جائز ہو. ہاں جی، جائز حکم. معصیت اللہ کی نافرمانی وہ نہیں مانی جائے گی. ہاں، خاوند اللہ کی کہ پردہ چھوڑ دے، نہیں چھوڑا جائے گا. ناراض ہوتا ہو لے خاوند، اس میں ناراضگی کوئی پرواہ نہیں. اور وہ کہہ کہ کلام میں جایا کر، نہیں جایا جائے گا. ہاں، کیونکہ وہ غلط حکم دے رہا ہے. وہ کہتے میرے دوستوں سے ملا کر، نہیں ملا جائے گا کیونکہ غلط و ناجائز حکم دے رہا ہے. نافرمانی کی جائے گی. یہاں ناراض ہوتا ہے ہو خاوند، مارتا ہے مارے، بات نہیں مانی جائے گی اس کی. ہاں، تو اس لیے یہ کہ رشتے حقوق جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہ پورے کی، یہ سب رشتے ہیں. تو ان رشتوں کو جوڑنا اپنی اپنی جگہ پر، کہ اللہ کے رشتے کو جوڑنا اس کی عبادت ہے. آج اس کے حضور سجدہ کرنا، دعائیں مانگنا اس سے، دعا اللہ سے من، دعا بھی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے نا یہ عبادت کا مغز ہے، مغز عبادت کا. ہاں، نماز بھی ایک دعا ہی ہے حقیقت میں. ہاں، کیونکہ سورہ فاتحہ دعا ہے. جب اللہ کی تسبیح کرتے دعا کرتے ہیں. ہاں، جب اتحیات میں بیٹھتے تو ساری دعا کرتے ہیں. اللہ کی حمد ہے اس کے بعد وسلم کے لیے درود شریف ہے، وہ بھی دعا ہے. پھر اپنے لیے دعا کرتے وہ بھی دعا ہے. ہاں، تو اس لیے اللہ کی عبادت ہے، عبادت کسی کی نہیں، بس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. یہ اللہ کا حق ہے. یعنی اللہ سے رشتہ ہے ہمارا کہ ہم بندے وہ رب، ہم مخلوق وہ خالق. ہاں، اور ہم اس کی ملکیت وہ مالک. یہ ہمارا رشتہ ہے رب سے. اس رشتے کو ملانا ہے. ہاں، اور اللہ کے رسول کا اکرام، اطاعت، ہاں جی، محبت، یہ اللہ کے رسول سے کا رشتہ ہے. جتنی محبت اللہ کے رسول سے بڑھے گی اتنی محبت اللہ کی آپ سے بڑھ جائے گی. جتنی محبت بڑھا لو. اس لیے اب اللہ کے رسول کی آن پہ جان دے دو، اللہ کے قبول ہو گئے بات سب. تو اس لیے اب یہ ہے کہ ممتاز قادری اب اس نے قتل کیا سلمان تھا، کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، وہ مقبول ہو گئے. اس لیے اور یہی پیچھے جو علیم الدین تھا شہید، یہی وہ کیا وہ اپنا اختر چیمہ کیا تھا اس کا نام، وہ ہے، اس نے قتل کیا اس خبیث خاکے بنانے والے کو، قبول ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آن پہ جان دے دینا یہ بھی گویا رشتے کو ملانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ہے وہ ہم نے ملا دیا. تو رشتوں کے ملانے پر اللہ خوش ہوتے ہیں. جو ان رشتوں کو توڑتا ہے وہ خسارے میں ہے. کہ رشتوں کو توڑتے، جس کا حکم دیا اللہ نے کہ انہیں ملایا جائے رشتوں کو، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. کافر سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. کافر سے اگر رشتہ ہو سکتا تو صرف یہ کہ وہ ذمی ہے. ذمی کے معنی کہ جن کے جان و مال کی ضمانت مسلمان حکومت نے دے دی اور وہ شہری ہیں، بستے ہیں ملک میں، وہ ذمی کہلاتے ہیں. ان کے حقوق ہیں. کیا ہمسائے کے، کہ اگر ہمسائے میں حکومت پر ان کی ذمہ داری ہے کہ حکومت ان کے امن میں رکھے گی، انہیں ان پر ظلم نہیں ہونے دے گی. ہاں جی، اور ان کے حقوق پورے ان کو دیے جائیں گے. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے ذمیوں کے لیے. عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جس کے پڑوس میں ذمی ہوگا اس پہ احسان کرے گا، ظلم نہیں کرے گا. محبت نہیں، خواہ ہمسایہ ہی کوئی نہ ہو کافر، اس سے محبت نہیں کی جائے گی. اس کے حقوق دیے جائیں گے ہمسایہ ہونے کے لحاظ سے. کافر سے محبت نہیں. ہاں، مومن سے محبت ہے. ہر مومن کی دل میں محبت ہونی چاہیے. خواہ وہ گناہ گار ہے، اس کے گناہ سے تو نفرت ہو، لیکن اس کی شخصیت سے نہیں. کیونکہ مومن ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کلمے والا. ہاں جی، اس کے لیے دل میں مطلب یہ کہ کوئی کدورت، کوئی بغض یہ نہ ہو جب تک وہ مسلمان ہے. اور اگر کافر ہو جائے بس پھر نہیں. پھر محبت اگر ہے بھی تو اس سے نکال، مثلا بھائی ہے کافر ہو گیا، بھائی سے محبت ہوتی، وہ محبت دل سے نکالنی ہے.
بیٹا ہے کافر ہو گیا. اب وہ محبت بیٹے کے دل سے نکالنی ہے کیونکہ کافر سے محبت نہیں، بس یہ رشتہ توڑنا ہے. یعنی مطلب یہ کہ کافر سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں کہ جس کو جوڑا جائے سوائے اس کے کہ وہ ہمارے ہمسائے میں ہو، بس یہ. تو اولئک هم الخاسرون، زمین میں فساد کرتے ہیں تو یہی لوگ خسارے میں ہیں، کیونکہ کافر کا کام فساد کرنا، کافر کا کام امن سے رہنا نہیں، فساد کرنا. ذمہ ہو کے تو ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ رہتے ہیں، لیکن اگر کافر کو اختیار دو گے تو ظلم کرے گا، فساد مچائے گا. پوری دنیا میں پوری تاریخ بتاتی ہے کہ کافروں نے کبھی انصاف نہیں کیا. یہ ہے. بعض کافروں کے بارے میں آتا جیسے نوشیروان تھا فارس کا، کہ وہ بڑا عادل بادشاہ تھا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ کافر بھی ہوا اپنے وقت میں، پتہ نہیں کیونکہ وہ کس زمانے کا ہے، اس وقت کون سا نبی تھا یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بھائی نوشیروان کافر تھا، کیونکہ کافر انصاف نہیں کر سکتا. کافر کی فطرت میں ظلم ہے، نفسیات میں ظلم ہے رچا بسا، تو وہ کیسے انصاف کرے گا؟ فساد تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو کافر کی صفت ہے. صرف اہل ایمان ہے جو فساد سے بچتے ہیں، اور وہ بھی بشرطے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہو. اگر وہ پھسل جائے، کفر سے متاثر ہو جائے، تو پھر جیسے ہمارے حکمران یہ بن جاتے ہیں کہ جن کے گویا حکومت میں کافروں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ کافروں کو ترجیح ہے. جو حقوق یہاں عیسائیوں کو مرزائیوں کو حاصل ہیں آپ کو نہیں حاصل، وہ حقوق بادشاہیاں ان کی ہے، حکومت وہی کر رہے ہیں. ان کو کچھ ہو جائے کہ وہ اس میں دو سپاہیوں نے شاید ایس ایچ او تھا، ایک دوسرا چھوٹا تھانے دار تھا، انہوں نے خانے وال میں ایک چند گھروں کو آگ لگا دی، ان کے عیسائیوں کو رشوت وغیرہ نے دی ہوگی ان کو، اور مسلمانوں کا دیا کہ انہوں نے قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کی توہین کی، وہ مسلمان بھی چڑھ گئے. تو ایک بستی کے کافی گھر جلا دیے. جناب امریکہ تک ہل گیا کفر، امریکہ تک کفر ہل گیا، اور یہاں لاکھوں کی تعداد مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، کسی کے کان پہ جو نہیں رہی تھی. اور جناب وہ گورنر آیا وہاں خانے وال میں، گورنر آیا باقاعدہ، اور وہاں عیسائی نے تقریر، بہت بڑا مجمع تھا مسلمانوں کا، عیسائی نے تقریر کی مسلمانوں پر، تم نے ہمیں اکیلا سمجھ لیا ہے، بڑے روب سے، تم نے ہمیں گورنر کی موجودگی میں، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا بھی کوئی وارث ہے، اکیلا سمجھ لیں، ہم پتہ میں ہم امریکہ کے غلام ہیں. تو ان کی پوری بستی جناب، پوری بستی مکمل، وہ 5 مرلے کے مکان حکومت نے بنا کے دیے اور 80 کروڑ روپیہ خرچ کیا اس پر، ان کی آبادی پر. یہ حق نہیں تھا ان کا. مسلمانوں کی بستی جلا دی جاتی تو کچھ بھی نہیں کرتا، بس. دوسرے عیسائی کرے کہ اے اللہ تو کہیں مسلمانوں کو توفیق دے ہماری بستی بھی جلا دے، کیونکہ ایسے بہترین مکان ان کو مل گئے بنے ہوئے ہیں. یہ حقوق نہیں ہے کافر کے، یہ ہماری غلامی کے حقوق ہیں، ہم غلام ہیں کافروں کے. لہذا مسلمانوں کی پرواہ نہیں، کافروں کا تحفظ کیا جائے گا. جو کافروں کو حقوق حاصل ہیں وہ مسلمانوں کو نہیں حاصل اپنے ملک میں، جو کافروں کو حاصل ہے. اس طرح یہاں کوئی توہین ہو گئی تھی تو وہ صلح کرنی تھی ان سے. میرے پاس کمشنر آئے، میرا جیسے خطیب تھا، کمشنر آئے کہ قرآن سے ایسی آیات کہ جس میں دل جوئی ہو عیسائیوں کی. میں نے کہا ایسی آیت کہاں سے تلاش کریں؟ تو سورہ مریم، حضرت مریم کی صفت ہے، عیسیٰ ابن مریم کی صفت ہے کہ نہیں یہ تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو پھر عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے نا یہ ہے کہ بھئی وہ کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، یعنی اس سے تو دین کی تائید ہوتی ہے ہمارے دین اسلام کی. ایسی جو چیز میں صرف میں نے کہا ایسا قرآن میں نہیں ہے، یہ کہیں اور تلاش کرو. قرآن میں آیتیں ڈھونڈ کے دو شیعہ کی کیا عیسائیوں کی فضیلت کی، یہ آیتیں ڈھونڈ کے دو قرآن میں.
بولے یہ تو نہیں ہے قرآن میں. ہاں جی، تاکہ ہم ان کو خوش کر دیں کہ دیکھو ہمارا قرآن تمہاری تعریف کر رہا ہے. تو اس حد تک ہم عیسائیوں کے غلام ہو گئے. عیسائی ہمارے غلام تھے، ہم عیسائیوں کے غلام بن گئے. تو یہ رشتے ہیں. تو یہ فساد ان کی فطرت میں ہے. اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ خسارے میں ہیں. اور خسارے میں جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، ہم مروب ضرور ہیں ان سے، لیکن 10 سالہ تاریخ دیکھ لیں ان کی. 10 سالہ اللہ نے کیسا ذلیل کیا ہے ان کو. کتنی بڑی طاقت، کتنا بڑا اسلحہ، کتنی فوجیں، اور نہتوں کے مقابلے میں ذلیل کر دیا. اب تو ہمیں اتنا تو سمجھ میں آئی بات، مجبوری ہے ہماری. امریکہ سے دشمنی نہیں، امریکہ سے محبت زیادہ ہے، طالبان سے محبت نہیں. ہم بھی طالبان سے مذاکرات میں مجبور ہو گئے، جن کے خلاف امریکہ سے مل کے حملہ تھا. اب امریکہ کو یہ پسند نہیں، خود مذاکرات کرتا ہے طالبان سے، پاکستان نہ کرے، یہ تعلق توڑے رکھے. اس لیے پاکستان پر سخت دباؤ ہے. ISI کو روکو گے طالبان سے، وہ کہ تم کیوں کرتے ہو مذاکرات؟ کہ ISI ان سے تعلق رکھتی ہے. اگر تم بھارت کو بلا رہے ہو ہماری سرحد پر، کہ 1500 کلومیٹر ہماری سرحد، اس میں تم بھارت کو لا رہے ہو. ہماری سرحد امن میں ہے. ہم نے طالبان کے خلاف تمہارے ساتھ مل کے جنگ لڑی، 10 سال جنگ لڑی تمہارے ساتھ مل ان کے خلاف. ان کا ایک جملہ بھی ہمارے خلاف نہیں آیا. طالبان کا ایک جملہ بھی ہمارے خلاف انہوں نے نہیں کہا. اس سے زیادہ وفاداری ان کی کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے اس سے زیادہ بہتر ہمیں مل سکتے ہیں. اب یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ مل کے توہین کی ان کی. اب اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ان کے سامنے ذلیل کر رہا ہے، ان کو مار رہا ہے، کیونکہ انہوں نے رشتے ملائے. دیکھیں مسلمان ملک تھا، انہوں نے ان پر حملہ بھی کیا مل کے دشمن کے ساتھ. انہوں نے نہیں، خود پاکستان کی حکومت کو اقرار ہے کہ ایک جملہ ان کا ہمارے خلاف نہیں آیا. انہوں نے جب بھی کیا تو پاکستان کو نہیں. یہ نہیں کہ ورنہ وہ بدلہ لے سکتے تھے، نہیں دیا، روکا. اب بیت اللہ محسود کو روکا کہ پاکستان تیرے کارروائی سے پاکستان کمزور ہوتا ہے اور یہ ہمارا ملک ہے. حکومت آنی جانی چیز ہے، کب تک رہے گی؟ یہ ہمارا ملک ہے، اس کو کمزور نہیں ہونے دینا. تو یہ ہے رشتے ملانا. ٹھیک رشتہ ملایا، انہوں نے نہیں ملایا. کیف تکفرون باللہ، اور اللہ کا انکار کرو گے کیسے؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے تمہیں زندہ کیا. یعنی مردہ تھے مطلب یہ کہ جب ماں کے رحم میں گئے کوئی چیز بھی نہیں تھی، مردہ ہی تھا، یہ چند قطرے پانی کے، اسی سے تمہیں بنایا. فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر زندگی کے بعد تم یہاں زندگی گزارو گے یا پھر تمہیں موت دے دے گا. ختم ہو گئے. اور گھر والے نہیں رکھ سکتے، مجبور ہیں بیچارے قبر میں مٹی میں دبا دے. گھر والے نہیں رکھ سکتے، بس. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر زندہ کر دے گا تمہیں. ثم الیہ ترجعون، پھر زندہ ہونے کے بعد تمہیں اللہ ہی کے حضور لے جایا جائے گا، ادھر ہی لوٹایا جائے گا. ترجعون، اللہ کے حضور آ جاؤ بھئی، اب حساب کتاب دے دو. تو میں نے دنیا میں زندگی دی، نعمتیں دی، گھر بار دیے اور عزیز رشتے دار دیے، عزت دی، بتاؤ کیا کر کے لائے؟ یہ بتاؤ. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پھر وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں، جمیعا سب کا سب تمہارے لیے ہے. جو بھی پیدا کیا. مچھر ہے، ہمیں بڑی تکلیف دیتا ہے، لیکن اس کا دوسرے پہلو کا ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس کے فائدے کتنے ہیں. یہ اللہ بہتر جانتا. تو کوئی چیز اس نے فضول پیدا نہیں کی کہ وہ جرمن والوں نے چوٹی مارنے پہ پابندی لگا دی تھی، چوٹی مارنے پہ. تو یہ جو انہوں نے بتایا کہ جب زمین وتر آتی ہے تو اس وقت زمین اس میں بھاپ، وہ گیس پیدا ہوتی ہے جو زہریلی زمین میں، وہ گیس نکلتی ہے تو وہ سیدھی پڑے گی طبیعتوں پر. تو اس میں ایک کیڑا زمین میں پیدا ہوتا ہے جو اس گیس کو جذب کرتا ہے. لہذا گیس انسانی صحتوں پر نقصان نہیں دیتی. زمین تو وتر آ رہی ہے ہر طرف، فصلیں بو رہی ہیں.
وہ کیڑا فصل کو نقصان دے گا. یہ چونٹی اس کیڑے کو کا شکار کرتی ہے. یہ اور ایک چونٹیوں کا گھرانہ جو ایک جگہ پر وہاں کہتے ہیں دن میں وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ کیڑے وہ جمع کر لیتی ہے وہاں. تو زمین بچ گئی، اس لیے چوٹی مارنے میں پابندی لگا دی. اور انہوں نے چائنا والوں نے یہ حساب کتاب والے تھے ذرا، انہوں نے چڑیا کہ اتنے 100 ٹن جو ہے نا یا اتنے 1000 ٹن گندم بچ سکتی ہے اگر چڑیا نہ ہو تو وہ اتنے 1000 ٹن کھا جاتی ہے. چڑیوں پہ انعام رکھ دیا، ایک چڑیا لاؤ اتنے، چڑیا مار دی ساری. اب اس سر گندم کو کیڑا پڑ گیا، اب اتنی بھی نہیں جتنی ہونی چاہیے. اب کیا کریں بھائی؟ ادھر ادھر بھاگ ماہرین کو لائے، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس کیڑے کو چڑیا کھاتی ہے، چڑیا ہوگی تو یہ کیڑا ختم ہوگا ورنہ نہیں ختم ہو سکتا. پھر انعام رکھا جو چڑیا باہر سے زندہ لا کے دے، پھر دوسرے ملکوں سے زندہ منگوائی چڑیاں. اس لیے خلق لکم ما فی الارض جمیعا. روس کے خطے میں بیماری پھیل گئی، ڈاکٹر کوئی سمجھ میں نہ آئے. آخر تحقیق کر رہی ہے، پتہ چلا کہ ایک خاص قسم کا سانپ اس خطے سے ختم ہو گیا. وہ زہر چوستا ہے فضا کا زہر وہ جذب کرتا ہے سانپ اپنے سانس میں. لہذا وہ سانپ آئے گا، لہذا اس سانپ کے مارے پر پابندی لگی. باہر سے وہ سانپ درامد کیا گیا، منگوا کے اس علاقے میں چھوڑا گیا. تو ہمیں کیا پتہ کیا کیا چیزیں مالک کیا نفع دیتی ہے. بہرحال یہ فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض، جو زمین میں ہے سب تمہارے نفع کے لیے ہے. یہ الگ بات ہے کہ سانپ کو مارنے کا ہمیں حکم ہے، کیونکہ ایک ہے اس کا زمین کا زہر چوسنا، ایک ہے بندوں کو مارنا. یہ نہیں اجازت. جب سانپ آئے تو مار دو اسے، نہ لے دو. ادھر مدینے میں وسلم جب تشریف لائے ہجرت کر کے سارے کتے مروا دیے مدینے، کوئی کتا نہیں چھوڑا. بتا دیا کہ کتا جو ہے یہ انسانیت کا دوست نہیں. خواہ ہمیں اس میں کتنے فائدے معلوم ہوتے ہیں، لیکن آپ نے پھر رکھوالی کا کتا یعنی جو سدھائے ہوئے کتے ہیں ان کے رکھنے کی اجازت بھی دی. لیکن یہ فرمایا کہ کتا اتنا ملحوظ ہے، جس گھر میں کتا ہوگا فرشتہ نہیں، رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. ہاں جی. تو اب کسی کو پتہ نہیں تو حضرت تھانوی سے کہنے لگا کہ یہ سنا ہے کہ جس گھر میں کتا فرشتے نہیں آتے، وہ فرمایا کہ ہاں نہیں آتے. چلو اچھا، پھر موت کے فرشتوں سے بچے. فرمایا موت کے فرشتوں سے بچ جاؤ گے، لیکن جو فرشتے کتوں کی موت کے لیے آتے وہ تو آئیں گے. ہاں کیسے بچو گے؟ تمہیں مرنا تو ہے. اگر تو انسانوں والے فرشتوں کا راستہ روک دو گے تو کتوں والے فرشتے آ جائیں گے. وہ بھی فرشتے جو ان کی جان بھی لیتے ہیں. یہ تو اس لیے ہمیں اس حکمت کو نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کی کہ کیا چیز کس کے لیے پیدا کی ہے. تو عام کتے گویا نحوست ہے، بیماری ہے، اس لیے اپنے مدینے کے کتے مروا. آج بھی مدینے اور مکے میں کتا نہیں ہے. یہ اس وقت سے گویا یہ شہر کتے سے پاک ہے، کتا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں نہیں پتا کون سی چیز کا کیا فائدہ ہے. یہ ہے جو چیز بھی زمین میں ہے تمہارے فائدے کے لیے ہے. ثم استوى الى السماء، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ ہے متوجہ ہوئے آسمان کی طرف. فسواهن 7 سماوات، انہیں 7 آسمان برابر 7 آسمان بنا دیے بڑے درست. اب یہ کیسے بنائے ہمیں کچھ پتا نہیں، کیونکہ ابھی تک آسمانوں کو دیکھ نہیں سکے سائنسدان بھی. کہتے وہ غیر مرئی چیزیں دکھائی نہیں دیتے. لیکن وہ طبقے ہے تہ بتہ کہ ایک آسمان سے دوسرا آسمان آئے گا تو چیز نیچے گر جائے گی، آگے نہیں جا سکتی. یہ ہے پوری کائنات پر حاوی آسمان. ایک تو ہے کہ ہر جیسے زمین کا زون ہے، کہتے ہیں زمین کی حد ہے. ایک تو ہر چیز کے یہ ہر چیز کا زون ہوتا ہوگا یقیناً. ایک تو یہ ہے، ایک ہے پوری کائنات پر حاوی. پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، 7 ہے. 7 سماوات وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کی اپنی پیدا کی ہوئی ہے. اتنا علم حاوی ہے
کہ کوئی چوٹی ایسی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شمار میں نہ ہو، کیونکہ رزق بھی اس کو دیتا ہے وہ، یعنی چوٹی کے پیٹ میں انڈا پیدا کر رہا ہے اور اس انڈے میں بچہ، اندازہ کر لو کیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور اس میں پھر وہ چوٹی میں سب کچھ، اس کے ٹانگیں ہیں، اس کے دانت ہیں، اور دانت پتہ چل جاتا ہے جب ہمارے جلد شروع کرتے ہیں، چوٹی نے کاٹ لیا، بڑے تیز دانت ہے، وہ کہاں ہے وہ دانت اس کے، اتنی سی تو ہے دانت کہاں، اور مچھر مر جاتا ہے، ایک اور چھوٹی چھوٹی سی کوئی آتی ہے چیز اڑتی ہے وہ بھی، اب وہ کاٹتی ہے تو وہ جسم کے اندر ہی دھنس جاتی، پتہ نہیں چلتا کہاں، بس خارش ہوتی کوئی چیز کاٹ گئی، اب دیکھیں مخلوق ہے اس کی، ان کو یہ رزق بھی دیتا ہے کہ ہم پر مسلط کر دیا کہ رزق یہاں سے حاصل کر لو ان کے خون سے، تو یہ ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے کہا للملائکۃ، فرشتوں سے، کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین تو پہلے سے بنی ہوئی تھی، پتہ نہیں کب کی زمین بنی ہوئی تھی، پہلے سے زمین بنی ہوئی تھی، تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو خلیفہ ہوتا ہے جانشین، کہ اس کو اختیارات ہوں گے باقاعدہ، تو اللہ تعالیٰ کے احکام وہ نافذ کرے گا، خلیفہ وہ بنانے لگا ہوں، تو اب جب اختیارات دیں گے اللہ تعالیٰ تو اب آگے کا علم تو نہیں ہوگا کہ سارا مستقبل کو کیا کیا ہونے والا ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ دے دے، لہذا جب علم نہیں ہوگا تو فساد کریں گے، کیونکہ جب علم نہ ہو کسی چیز کا تو پھر آدمی اپنے نفع نقصان سے نہیں بچ سکتا۔ وہ ایک مثال ہے کہ ایک شخص نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے جانوروں کی بولی سکھا دے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھی، جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، اللہ نے اسے سکھا دی، تو بلی اور کتا تھے گھر میں، وہ کہنے لگے، بلی کہنے لگی کہ کئی دن سے کچھ نہیں ملا، بھوکے ہی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، کچھ کھلا، کہتے کوئی پرواہ نہیں، کل کو ان کا گدھا مرنے والا ہے تو خوب گوشت کھائیں گے ہم، وہ سمجھ گیا گدھا مرے گا، اس نے فوراً گدھا بھیج دیا گدھا، یہ چلو، اس نے کہا، بلی نے پھر تو کہتا تھا گدھا مرنے والا ہے، وہ تو اس نے بیچ دیا، کہ تو بیچ تو دیا لیکن اب اس کا بیل مرنے والا ہے، وہ اس نے بیل بھی بیچ دیا، وہ پھر کہنے لگے بلی میں تو کہتا تھا کہ بھئی وہ بیل مرے گا، بیل بھی بیچ دیا، کہتے بیل بیچنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، اب اس کا بیٹا مرنے والا ہے، اگر یہ بیل نہ بیچتا تو بیل مر جاتا تو وہ مصیبت بیٹے کی بیل پہ ٹل جاتی، اب اس کا بیٹا مرنے والا ہے، اس میں مہمان آئیں گے، ظاہر ہے کہ کھانے پکیں گے، گوشت آئے گا، ہڈیاں ہمیں بھی ملے گی، اب اس نے کہا اب کیا کروں، اب کچھ نہیں کر سکتا تھا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے لے لے، یہ علم لے لے، ہاں جی یہ علم مفید نہیں ہے، یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، نفع نہ دے، اس علم سے پناہ مانگتا ہوں، یہ کہتے جو کلی علم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے کلی علم تھا، اللہ نے سارا علم دے دیا تھا، تو پھر پناہ کس سے مانگتے ہیں آپ؟ ایک علم سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں تو کیا دعا قبول نہیں ہوئی آپ کی؟ اگر سارا علم اللہ نے دے دیا تو آپ جس علم سے پناہ مانگ رہے ہیں وہ بھی دے دیا تو پھر آپ کی دعا تو قبول نہ ہوئی، جبکہ آپ دعا باقاعدہ دعا مانگتے تھے۔